چلیں جی، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے عقد الزواج یعنی میرج کانٹیکٹ. تو میرج جو کانٹیکٹ ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر کھڑا ہے. شادی آپ یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں 4 چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے، 4 چیزوں کا. ایک تو اس میں ایجاب و قبول ہے، آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا، نکاح میں ایجاب و قبول. دوسرا اس میں جو ہے وہ ولی کی رضامندی ہے. یہ چاروں ٹاپک پہ ہم علیحدہ علیحدہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، لڑکی کا ولی. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز اس میں گواہان ہے، کم از کم 2 گواہ ہوں. اور چوتھی چیز اس میں حق مہر ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کے لیے تحفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم 1 بائی 1 اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یعنی میرج یہ 4 چیزوں کا ہی نام ہے، میرج کانٹیکٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے عقد الزواج. عقد الزواج سے مراد ایجاب و قبول. ایجاب کا مطلب کیا ہے؟ ایجاب کون سا باب ہے؟ باب فعل. اوجب یوجب ایجاب، باب فعل سے واجب کرنا. اچھا، کچھ فقہا نے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے بھی یہاں پہ اس کو ترجیح دی ہے. یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ ایجاب کوئی بھی کر دے. اس کو کہتے ہیں متعاقدین. متعاقدین دونوں جو عقود کرنے والے ہیں، یعنی دونوں جو فریقین ہیں، وہ کہتے ہیں جی فریقین میں سے کوئی بھی ایجاب کر دے، لڑکی ایجاب کرے یا لڑکا ایجاب کرے، جو پہل کرے گا وہ ایجاب ہوگا. مطلب ایک آفر ہے نا اور ایک ایکسیپٹنس ہے، تو کوئی بھی آفر کر دے اور دوسرا اس کو ایکسیپٹ کر لے، ٹھیک ہے، تو دوسرے کو قبول کہتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ایجاب لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، ایجاب لڑکی کی طرف سے نہیں ہو سکتا. ایجاب ہمیشہ لڑکی کی طرف سے ہوگا اور قبول لڑکی کی طرف سے ہوگا. یعنی ایک فقہا میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، فقہا میں ایک رائے یہ ہے کہ ایجاب کسی کی طرف سے بھی ہو جائے، قبول کسی کی طرف سے بھی ہو جائے. مطلب کوئی ان میں سے ایک ایجاب جو پہل کرے گا وہ ایجاب کرے گا، دوسرے کو ہم قبول کہیں گے. لیکن ایک رائے یہ ہے اور یہی رائے درست ہے کہ ایجاب جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجاب کا معنی ہے واجب کرنا. کیا چیز واجب کی جا رہی ہے؟ کیا واجب کر رہے ہیں آپ؟ ذمہ داری. لڑکی کا ولی جو ہے وہ ایجاب کرتا ہے. لڑکی کا ولی یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی میری ذمہ داری میں تھی. باپ کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، سرپرستی میں. باپ اس کی مطلب جو بھی ہے آپ کہہ لیں اس کے اخراجات ہیں، اس کا اخراجات ہیں، اس کی تعلیم ہے، اس کی تربیت، اس کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے. تو اب وہ ذمہ داری بیسیکلی ٹرانسفر ہوتی ہے شادی کے موقع پہ. تو وہ باپ جو اس کا ولی ہے لڑکی کا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے بچی کی، یہ میں نے تمہارے اوپر ڈالی، تمہارے اوپر واجب کی، تم نے قبول کی. تو وہ کہتا ہے میں نے قبول کی. تو ہمارے ہاں وہ یہ سمجھتا ہے میں نے لڑکی قبول کی. قبول کیا کرتا ہے؟ ذمہ داری. اس لیے تو احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوتا. یہی تو ہم بتا رہے ہیں. بیسیکلی تو ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے تمہارے اوپر کہ تم نے بڑا بننا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی ساری ضروریات کا تم نے خیال رکھنا ہے جو باپ رکھ رہا تھا. اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی صحت، ٹھیک ہے، اور اس کی مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جی اس کا جو تحفظ ہے. ٹھیک ہے، نخرے تو خیر چلیں، نخرے بھی کہہ لیں یار، اٹھا لیں تو کیا فرق کیا پڑتا ہے. ہاں ابا جی اٹھاتے تھے تو آپ شوہر اٹھائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ ذمہ داری جو ٹرانسفر ہو رہی ہے باپ سے جو ہے وہ شوہر کی طرف. اس کو ایجاب کہتے ہیں. اور شوہر نے جب اس کو قبول کر لیا تو اس کو قبول کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، ایجاب و قبول سمجھ میں آ گیا. اب نیکسٹ ہے شروط کے ہیں ایجاب و قبول کی. سب سے پہلے تمیز. پہلی شرط کیا ہے؟ تمیز. یعنی جو متعاقدین ہیں ان میں تمیز ہو. تمیز سے کیا مراد ہے؟ سمجھدار ہوں وہ. چھوٹے بچے تو ایجاب و قبول نہیں نہ کر سکتے. ٹھیک ہے، 5 سال کے بچوں کو ایجاب و قبول کروا دیں. وہ کھیل کھیل میں اگر نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، بچپن کا نکاح جو کرواتے ہیں سر، وہ تو ان کے اولیاء کرواتے ہیں نا. وہ ہوتا ویلڈ ہے؟ ہاں وہ تو ویلڈ ہوتا ہے. اولیاء کروائیں تو وہ ویلڈ ہے. وہ تو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں نا. جیسا ابھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یعنی نابالغ کا نکاح نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تمیز سے مراد نابالغ کا نکاح نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ نے کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے، نابالغ کا نکاح نہیں ہے. سر مطلب ولی کرا رہے نابالغ کرے گا بچوں کا، نہیں وہ نہیں ہوگا نا. وہ، وہ ہو جائے گا، وہ آگے ولی کی باس میں آئے گا. ٹھیک ہے،
تو مجنون جو ہے، مجنون یا چھوٹا بچہ ہے، تو ان کا نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اتحاد مجلس. مجلس ایک ہونی چاہیے. سیکنڈ شرط کیا ہے؟ اتحاد مجلس. اس کے دو معنی کیے گئے. بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ مجلس ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکان ہو، ایک جگہ ہو، یعنی ایک ہی جگہ میں ایجاب و قبول ہوا ہو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہاں ایجاب ہو گیا، اس نے کہا کہ جی میں آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، سال بعد آتا ہے کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں. یہ ٹائم کا فرق ہے. ٹھیک. مجلس ایک ہو تو فقہا کہتے ہیں جی مجلس ایک ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض نے مجلس ایک ہونے کی تشریح یہ کی ہے کہ ایک ہی سٹنگ میں ہو، اور بعض نے یہ تشریح کی ہے کہ ایک ہی پلیس میں ہو. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ سٹنگ میں اور پلیس میں فرق ہوتا ہے. یہ مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ ویڈیو کانفرنس میں نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ویڈیو کانفرنس جیسے اسکائپ کال کر رہے ہیں آپ، زوم ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتے تھے، زوم پہ جو ہے وہ آپ نکاح کر رہے ہیں. تو اس میں بعض حنفی کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا، یہ ویڈیو کال کا نکاح نہیں ہوتا. بعض حنفی کہتے ہیں کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتحاد مجلس نہیں ہے. وہ امریکہ میں بیٹھے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجلس ایک نہیں ہے. عام طور پہ فقہا کا موقف یہ ہے، اور اس میں اہل الحدیث وغیرہ کا بھی، وہ یہ کہتے ہیں نہیں نکاح ہو جاتا ہے ویڈیو کانفرنس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس ایک ہونے کا مطلب یہ کہ سٹنگ ایک ہو، یعنی درمیان میں زمانی بود نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ پلیس ایک ہو، جگہ مکانی جو ہے وہ اتحاد ضروری نہیں. ٹائم ایک ٹائم ہو. آپ ہی رائٹ ہے. یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا وہ سیم ٹائم میں یہ ایجاب و قبول ہو. جیسے یہاں پہ انہوں نے کچھ فقہا کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ مغنی میں یہ بات ہے کہ اگر قبول جو ہے نا وہ ایجاب سے متأخر ہو. مثال کے طور پہ ایک مجلس میں وہ بیٹھے تھے، بعض اوقات مجلس 2-4 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے، تو اس نے آفر کر دی، تو باتیں ہوتی رہی، اٹھنے سے پہلے اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. تو وہ حملی اسکول آف تھاٹ میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایکسیپٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. اتنا چلتا ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے آفر کی ہے، جو بھی لڑکی کا ولی تھا اس نے مجلس میں آفر کی ہے، وہ لڑکا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا، یہ اعراض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انکار کے قائم مقام ہے. اب جب وہ دوبارہ آئے گا اور دوبارہ آ کے کہے، پیچھے سے کوئی اماں اس کے کان وغیرہ کھینچے، اس کو واپس مجلس میں بھیجے اور وہ آ کے کہے کہ جی مجھے قبول ہے، نہیں، اب دوبارہ جو ہے نا وہ ایجاب ہوگا، پھر قبول ہوگا. یہ اتحادی مجلس نہیں ہے، یہ مراد ہے. کیونکہ وہ ایک دفعہ اس کا انکار کر چکا، فعلاً انکار کر چکا، تو وہ پچھلے والی آفر جو ہے وہ کراس ہو چکی. اب نئی آفر ہوگی تو اس کو ایکسیپٹ کرے گا نا. محدود مدت کے لیے نہیں تھی، کراس لگا دی نا اس نے، محدود مدت کے لیے نہیں تھی. اس نے خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا نا. یعنی کہ اس کے بیٹھے بیٹھے اور وہ اسی ٹائم میں اس کو کرنے کا تو ٹھیک. ہاں، مطلب اتحادی مجلس سے مراد یہ ہے کہ وہاں جس مجلس میں آپ ہیں تو وہاں، اصل میں شوافی نے نا اس میں تھوڑی سی ذرا زیادہ سختی کی ہے، باقیوں نے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس نے یہ بات کہی، ولی نے یہ کہا، لڑکی کے ولی نے لڑکے سے کہا بھائی میں نے اپنی بیٹی تمہیں نکاح میں دی. اب وہ آگے سے کہتا ہے جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں نے قبول کی. تو کچھ شافی کہتے ہیں کہ اس سے بھی نکاح نہیں ہوتا، وقفہ آ گیا. وہ کہتے ہیں اتنا بھی وقفہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بسم اللہ الحمدللہ یہ پہلے ٹھیک ہے. نہیں، یہ تھوڑا سا مبالغہ معلوم ہو رہا ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پڑھ لے یار، خطبہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے کے، وہ کہ بھائی اللہ کا نام لے کے میں قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھی ایک مطلب شگون لے رہا ہے وہ. لیکن کچھ شوافے کہتے ہیں، سارے نہیں. سر ایک سوال ہے، سر وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی بابا جی نے اس کو آفر کر دیا
وہ وہاں سے چلا تو مشورہ کرنے چلا تھا اپنے ابو سے کہ واپس آ جاتا بیچارہ، ختم اس کی آفر. ہاں آفر تو ختم ہو گئی، وہاں ہی قبول کر لے تو قبول کر لے. تو وہ دوبارہ کر لے بابا جی. اچھا، اور اگر بابا جی قبول دوبارہ مطلب اس سے لے لیں تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے جو پیرنٹس ہیں یا جو بزرگ ہیں ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر تو انکار نہیں ہوگا. پھر انکار نہیں ہوگا. ہاں لیکن زیادہ وقفہ نہ ڈالے درمیان. وہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ میں گھر جا رہا ہوں جی، گھر جا کے اپنے پیرنٹس سے مشورہ وغیرہ اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے آپ کو میں جو ہے نا وہ ہاں یا نہ کا میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ویسے لڑکی کے لیے مشورہ ضروری بھی نہیں ہوتا. نہیں جس طرح کے حالات ہیں سب ہمارے مطلب جس طرح ہمارا سسٹم ہے، ہم اس پاکستان کے متعلق بات کر رہے ہیں نا. صحابہ کرام کے زمانے میں ایک بدو تھا، اس بدو کی جو ہے وہ ان کا کوئی اونٹ گم ہو گیا نا، اونٹ. تو وہ اس کے ابے نے اس کو بھیجا بھائی اونٹ تلاش کر کے لاؤ. بس صحرا میں ڈیزرٹ میں رہتے تھے، تو وہ اونٹ تلاش کرنے نکلا. نکلتے نکلتے ایک قبیلے میں پہنچ گیا. جب اس قبیلے میں پہنچا تو اس کو وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی. اس نے اس کے والد کو پیغام میں نکاح دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، اور نکاح کر دیا. وہ عربوں میں زیادہ حسب نسب دیکھتے تھے. نہیں میں نے کہا حسب نسب دیکھتے تھے. عربوں میں یہ چیز تھی، مطلب وہ یہ دیکھتے تھے بھائی خاندانی ہے بس ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا. تو انہوں نے نکاح کر دیا. اب یہ وہ لڑکی لے کے گھر آ گیا. اس کے ابے نے دیکھا، نے کہا تجھے میں نے اونٹ ڈھونڈنے بھیج رہا تھا، تو لڑکی اٹھا کے لے آیا. ٹھیک ہے تیری ایسی کی تیسی. انہوں نے کہا جی نہیں مجھے تو لڑکی پسند ہے، میں انہوں نے طلاق دے. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں دینی. وہ اماں بھی ابے کے ساتھ ہو گئی، دونوں نے کہا کہ نہیں تم طلاق دو گے. اس نے کہا نہیں میں تو دینی کوئی. انہوں نے کہا اچھا اگر تم طلاق نہیں نہ دیتے تو ہم نے تمہیں بھی گھر نہیں گھسنے دینا اور اس کو بھی گھر نہیں گھسنے دینا. انہوں نے کہا اگر میں اس کو طلاق دوں، وہ بھی پکا ہو گیا، تو میں 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں دوں اور 1000 جوڑے دوں. مطلب اس نے اتنی قسمیں اٹھا لی نا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں بھی پکا ہو گیا، اتنا تو میرے پاس مال ہی نہیں ہے کہاں سے دوں گا. اب یہاں پہ مسئلہ جو ہے نا وہ اٹک گیا. وہ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ہے. تو انہوں نے والدین نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا، لڑکی اٹھا کے لے آئے اور ہمیں اب وہ نہیں ہے، پسند نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ہم تو اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے. اب اس نے بھی یہ قسمیں اٹھا لی ہیں کہ میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، اگر دوں تو میرے اوپر یہ ٹھیک ہے، اور یہ کہاں سے دے گا. تو سیدھی بات ہے اس نے ہمیں واضح طور پہ میسج دیا کہ میں نے دینی نہیں ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے اسے یہ کہا تھا کہ اپنے والدین سے اس نے سلوک کرو، بس یہ بات کہی تھی. تو خیر بہرحال اس نے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ سلوک کا جو یہ میننگ کیا ہے اس نے سلوک؟ سر وہ اونٹ لے کر آئے. اس نے سلوک کا مطلب یہی تھا کہ جو والدین کہہ رہے ہیں نا کم الفاظ میں زیادہ مفہوم بیان کر دیا اس کا. یعنی یہ تمہارے لیے اطاعت میں نہیں آتا، حسن سلوک میں آتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے والدین کی اطاعت تو لازم ہے، وہ فرض ہے. حسن سلوک جو ہے نا یہ اطاعت سے زائد ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ ریکمینڈڈ ہے. یعنی میں تمہیں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تم یہ کر لو، فرض تمہارے لیے نہیں ہے. یعنی اگر وہ نہیں کرتا تو وہ گناہگار نافرمانی نہیں، نہیں ہے. نافرمانی نہیں. سر بھلے وہ والدین ہی گھر لے کے آ رہے تب بھی نافرمانی نہیں ہے. کیا وہ تو والدین ہی گھر لے رہا تھا نا. لیکن بات یہ ہے کہ والدین اسے گھر میں کون سے داخل ہونے دیں گے، وہ پھر وہ تو ان کا مسئلہ ہے. ادھر ہی چلا جاتا جہاں وہ ڈھونڈنے گیا تھا. چلیں جی آگے کیا ہے؟ سما سے مراد یہ ہے کہ دونوں جو ہے نا وہ سنیں، الفاظ کو سنیں، جو متعاقدین ہیں ایک دوسرے کے الفاظ سنیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ دلہا میاں وہ اتنے آرام سے کہتے ہیں جیسے الفاظ نکلتا ہی نہیں ہے اس کا. نہیں وہ گواہان کو مطلب سنائی دینا چاہیے اتنی اونچی آواز سے. اور جو نکاح خواں ہے، نکاح پڑھانے والا ہے، تو وہ اس کو تھوڑا توجہ بھی دلائے، بٹ تھوڑا سا اونچا بولو، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو سنائی دے. تبھی پتہ چلے گا نا کہ اس نے کہا ہے. اس سے قبول آپ کہہ رہے ہیں لڑکے نے کرنا، صرف اس سے پوچھنا ضروری ہے قبول.
ایجاب جو ہے نا لڑکی کے والد کی طرف سے ہوتا ہے نا. تو صرف لڑکی کا کہنا لڑکا ہی نہیں، لڑکی سے کیوں قبول کرواتے ہیں؟ لڑکی سے کیوں قبول کروانا ہے؟ لڑکی نے تو لڑکے کی ذمہ داری قبول نہیں کرنی. یہ تو ہمارے یہاں ویسے کو مطلب ڈراموں کے سین ہیں، ڈراموں کے سین ہیں، لڑکی سے قبول کروا رہے ہیں. ہم نے کہا یہی تو اصل میں غلط فہمی ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے جب وہ قبول کسے کہتے ہیں. لڑکی کیا قبول کر رہی ہے؟ لڑکی جو ہے وہ لڑکی کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے. عملاً تو یہی ہوتا ہے، وہ ساری ذمہ داری لڑکی پہ ڈال دیتے ہیں. نکاح قبول کر رہی ہے، ہیں؟ نکاح قبول کر رہی نکاح کیا قبول ہوتا ہے؟ نکاح کیا ہوتا ہے جو وہ پریکٹس میں دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب موسٹلی جو ہے نا وہ کوئی ایجاب کا مطلب واجب کرنا. واجب کیا ہوا ہے؟ جو چیز واجب ہوئی ہے اسی کو قبول کر رہی ہے نا. تو واجب کیا ہوا ہے؟ ذمہ داری واجب ہوئی ہے، ظاہری بات ہے. سر پھر لڑکی کی مرضی کس طرح پتہ چلے گی؟ ولی اپنی مرضی سے کہہ دے جی میں نے اسے پوچھ لیا ہے تو قبول کرتے ہو لڑکا کر لے، بعد میں پتہ چلے لڑکی مجبور تھی، اگر اسے پوچھا جاتا تو وہ کہتی نہیں قبول. اس کے سگنیچر ہوتے ہیں، اگر اس نے سگنیچر کر کے سر وہ تو قانوناً ہے نا، اگر شرعی طور پر اسے دیکھا جائے. کیسے؟ شریعت میں تو سگنیچر نہیں ہے نا، وہ تو چلے ہمارے ملک کے قانون میں ہے نا. اگر شرعی مسئلے کے طور پر شرعی طور پہ ولی جو ہے اس کو الاؤڈ ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لڑکی کی اجازت سے کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی تو ہے کہ لڑکی سے پوچھے، اس کی رضامندی لیں. ایسے یہ تو پھر جس طرح ہمارے یہاں پریکٹس چل رہی ہے ولی کے مسائل تفصیل سے آئیں گے، پورا لیکچر ہوگا. اصل بات وہ اس میں ہے، وہ ایک دیگر میں لڑکی سے اجازت نہ لے تو لڑکی کے پاس آپشن ہے وہ کھلا لے لے. ولی کے مسائل ہم علیحدہ سے پڑھیں گے. اب یہاں ہی پڑھ لیے تو آگے کیا پڑھیں گے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ الفاظ انعقاد، کہ الفاظ کون سے ہیں جن سے جو ہے وہ نکاح منعقد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو تو نکاح کے الفاظ ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے نکاح میں دی، یا میں نے آپ سے شادی کی، زوجتک کا. ٹھیک ہے. یا انکحتک کا، مطلب دونوں لفظ بولے جا سکتے ہیں. ولی یہ کہتا ہے جی میں نے آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کی، یا میں نے اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کیا. اس پہ تو اتفاق ہے کہ جی ان سے نکاح ہو جاتا ہے. کچھ اور الفاظ اگر وہ بولتا ہے تو اس سے نکاح ہوتا ہے کہ نہیں. تو اس میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یا اناف کہتے ہیں جی ہو جاتا ہے، باقی کہتے ہیں کہ نہیں، بہتر نہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی بیٹی آپ کو ہبہ کی، میں نے اپنی بیٹی آپ کو صدقہ کی. سمجھ؟ اس سے نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں. تو وہ حنفی فقہ میں ہے کہ ہو جاتا ہے، باقی فقہا کہتے ہیں نہیں، اس سے نہیں ہوتا جب تک وہ یہ لفظ نہ بولے میں نے نکاح میں دی یا میں نے شادی کی. یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہبہ اور صدقہ کے جو الفاظ ہیں نا یہ ہندو کلچر ہے. نہیں اس میں کچھ روایتیں ملتی ہیں، لیکن ان روایتوں کا یہ مفہوم مراد لینا ذرا مشکل ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دلیل نکال لیا اناف نے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی شادی کی تھی ایک مرد سے. ٹھیک ہے. وہ واقعہ معروف ہے نا کہ وہ ایک خاتون آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب خاموشی اختیار کی. پھر کسی اور نے اٹھ کے کہا کہ جی میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ اچھا کچھ قرآن یاد ہے، چلو اس کو قرآن یاد کروا دینا، وہی تمہارا حق مہر ہے، میں اس کا نکاح تم سے کرتا ہوں. تو وہ وہاں پہ کیا الفاظ ہیں؟ قد ملکتکھا بما معک من القرآن، میں نے تجھے اس کا مالک بنا دیا اس قرآن کے بدلے میں جو قرآن تمہارے پاس ہے، اس حق مہر کی عوض. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں تملیک کا لفظ ہے، تو یہاں سے انہوں نے استدلال کر لیا احناف نے. ٹھیک ہے. تو یعنی لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو خبر ہوتی ہے نا، ہم نے پڑھا تھا حدیث، وہ بالمعنی ہوتی ہے، وہ بالمعنی ہوتی ہے. تو اس میں راوی کے اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں، صحابی کے اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں، یعنی وہ مترادفات بول دیتے ہیں. تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ نکاح کے لفظ ہی ہوں. اسی طرح یہ بھی آیا کہ اگر کوئی خاتون جو ہے مومن عورت ان وہبت نفس للنبی، یہ تو قرآن میں ہے، اب یہاں تو بالمعنی کی بات نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی خاتون کیا کرے، وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے. لیکن یہ بات جو ہے نا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص معلوم ہوتی ہے ہبہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم نہیں تھا عورتوں میں برابری کرنا، بیویوں میں. ٹھیک ہے. عام آدمی کے لیے یہ لازم ہے، وہاں ہبہ نہیں ہے.
وہاں پھر کانٹریکٹ ہے، شادی ہے. بہرحال جو دلائل ہیں نا اصل میں ان میں تعویل دوسری بھی کی جا سکتی ہے. جن دلائل سے استدلال کیا احناف نے ان میں دوسری تعویل کی جا سکتی ہے. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ نکاح کا لفظ ہی بولیں. لفظ ہی بولنا ہے نا، تو کیوں آپ مطلب اس لفظ کی طرف جاتے ہیں جو مشتبہ. تو امام شافعی اور امام احمد وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تزویج کا لفظ یا انکاح کا لفظ ہی ہونا چاہیے، یعنی نکاح یا شادی کا لفظ ہی ہونا چاہیے. ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں نا ان سے نکاح منعقد نہیں ہوتا. اچھا جی، اگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نکاح ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ عربی کسی کی بولے جائے. اچھا، کچھ فقہاء نے سختی کی، انہوں نے کہا جی جو تو عرب ہے نا ان کا تو عربی میں ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے اگر اس نے کوئی سیکنڈ لینگویج انگریزی سیکھ لی ہے کوئی حرج نہیں، انگریزی میں نکاح کر لے. یہ میرے خیال میں ایسی خواہ کی سختی ہے. تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ یہی کہتے ہیں عربی بھی کسی بھی زبان میں کر لیں تو ہو جاتا ہے، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. امام صاحب کا قول بہتر معلوم ہے. ہاں دونوں کو آتی ہو، بات سمجھ رہے. گونگے کا نکاح، گونگے کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے اگر اس کا اشارہ قابل فہم ہو. اگر اس کا اشارہ قابل فہم نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا. ہاں لکھ کے بتا دیں. غائب کا نکاح، یعنی ایک بندہ موجود نہیں ہے اس کا نکاح. تو اگر طرفین میں سے، فریقین میں سے، دو پارٹیز میں سے ایک موجود نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے عام طور پہ لڑکی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مسجد میں اگر نکاح ہو رہا ہے یا کسی مجلس میں تو وہ لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل ہوتا ہے یا لڑکی کی طرف سے اس کا ولی ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، کافی ہے. تو وکیل جو ہے نا وہ لڑکی کی طرف سے بھی وکیل ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ایک ہی وکیل دونوں طرف سے؟ نہیں، لڑکی کی طرف سے علیحدہ وکیل ہوگا نا. لڑکی کا وکیل علیحدہ ہوگا، لڑکے کا وکیل علیحدہ ہوگا. تو لڑکا خود حاضر ہو جائے یا لڑکے کا وکیل حاضر ہو جائے، لڑکی خود حاضر ہو جائے یا لڑکی کا وکیل حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے. وکیل قائم مقام ہوتا ہے نا آپ کے، تو آپ اپنا معاملہ اپنے وکیل کے سپرد کر سکتے ہو، تو وہ آپ کی جگہ پہ نکاح کر سکتا ہے. یعنی کہ جو الفاظ ہیں قبول کے، وہ لڑکے کی جگہ پر بھی کوئی کہہ سکتا ہے. ہاں وکیل کہہ سکتے ہیں نا اس کے بہاف پہ، جب اس نے اس کو اتھارٹی دے رکھی ہو، چاہے وہ اس مجلس میں شامل ہو یا نہ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی وکیل کا بھی مہینہ ہونا. تو یہ معاملہ ہے اس میں کہ وکیل جو ہے نا وہ نیابتاً ایجاب و قبول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو لڑکی کی طرف سے دیکھیں اعتماد والا نہ بھی ہو تو اگر وہ یہ کہے گا کہ میں نے قبول کی تو کون سا ظاہری بات ہے اس کو تو آفر ہی نہیں ہے وکیل کو. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وکیل خود قبول نہ کہتے، مطلب وہ اگر قبول کہہ بھی دے گا تو اس کے قبول کرنے سے وہ لڑکی اس کی تو نہیں ہو جائے گی نا، اس کو ایجاب ہوا ہی نہیں نا. جس کو آفر ہے ایکسیپٹنس تو وہی اسی کے نام کی ہے نا، اس کے بھی آپ پر کر رہے ہیں. ہاں اس کے بیاہ پہ نیابتاً کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اصالتاً کہتے ہیں اصلاً، اور ایک ہوتا ہے نیابتاً، ٹھیک ہے. تو وکیل نیابتاً کہہ رہا ہے. وہ یہی کہے گا نا لڑکے نے قبول کیا جس کی طرف سے میں. ہاں تو وکیل اصل میں کہتے ہیں جس کے آپ نے اپنا معاملہ سپرد کر دیا. قانون میں بھی ہمارے یہاں ہے نا، وکالت تو ہے نا، قانون میں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ہے، یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے تو اس میں وکالت جائز ہے، کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کسی کو خط لکھتا تھا، مطلب ایک ولی نے کیا کیا کہ ایک خط لکھا کسی کو، اپنا پیامبر دے کے خط بھیجا کسی کو کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں. اب یہ پیامبر ایک میسنجر چلا گیا اس کا خط لے کے اس لڑکی کی طرف، اور اس نے خط پڑھا مجلس کے اندر اور اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ نکاح ہو گیا. اب یہاں لڑکی بھی نہیں ہے، لڑکے کا ولی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی طرف سے ایک وکیل گیا اس کا خط لے کے. تو وکیل اگر حاضر ہو جائے ایک پارٹی کی طرف سے یا دونوں پارٹیوں کی طرف سے وکیل حاضر ہوں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر ان کا اعتماد ہے اور جن کو انہوں نے اختیار دے رکھا ہے، اتھارٹی سپرد کر رکھی ہے. ہمارے ہوتا ہے نا جو جائیدادوں میں پاور آف اٹارنی دے دینا، یہ وہ کرنا ہے، تو اس میں نکاح ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. اس لیے بعض احناف اسی سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو کانفرنس کا نکاح بھی جائز ہے. احناف میں دو موقف ہیں، کچھ کہتے ہیں ویڈیو کانفرنس کا نکاح جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں.
تو کچھ کہتے ہیں جی ہمارے فقہا نے جو ہے یہ جو خط والا معاملہ ہے نا اس کی اجازت دے رکھی ہے، تو یہ تو 2 مجلسیں ہو گئیں، مکان ایک نہیں ہے، جگہ ایک نہیں ہے، تو یہاں سے وہ استدلال کر. دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ اصل میں 2 مجلسیں نہیں ہیں، وہ اس کو تعویل کر کے ایک ہی مجلس بناتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ بعض اوقات حق کی تلاش کی بجائے کوشش اس ڈائریکشن میں مڑ جاتی ہے کہ اپنی رائے کو ہی کسی طرح صحیح ثابت کر دیا جائے؟ حالانکہ مجلس کو اب 2 کو ایک مجلس بنا کے چھوڑنا ہے تاکہ کوئی ٹھیک ہو جائے. چلیں بہرحال کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بہرحال دیکھیں ان میں بھی تو 2 رائے ہو گئی نا، خود ایک ہی اسکول آف تھاٹ میں 2 رائے ہوں گی. نیکسٹ کیا ہے، صیغہ عقد جو ہے اس کی شرائط کیا ہے، کنڈیشنز کیا ہیں. ایجاب و قبول کا جو صیغہ ہے اس کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ تو اس میں کنڈیشنز کیا ہیں، ایک ماضی کے لیے ہو اور ایک مستقبل، یا دونوں ماضی کے ہو. دیکھیں نا ماضی کا صیغہ کیا ہوگا، وہ ولی یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا، دوسرا کہے گا میں نے قبول کیا، ماضی کی صیغہ ہو گیا. اچھا اب یہ ہوگا کہ پہلا مضارع کا ہو، وہ کہے گا جی میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے، یا میں قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر وہ کہے کہ میں قبول کروں گا، مضارع کا صیغہ بول دے، مضارع میں مستقبل بھی ہوتا ہے نا، قبول والا اگر مضارع کا صیغہ بول دے گا تو احتمال آ جائے گا، تو اس احتمال کی وجہ سے نکاح نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو ایجاب و قبول میں دونوں صیغے کیا ہوں، ماضی کے ہوں، یا ایجاب کا صیغہ تو مطلب جو ہے وہ حال کا بھی ہو سکتا ہے لیکن مستقبل کا تو نہیں ہو سکتا نا، یہ کہ میں تمہیں بیٹی دے دوں گا، وہ کہے میں قبول کرتا ہوں تو وہ دیکھو وہ ایجاب و قبول نہیں ہوا نا. اور یہ کہے کہ میں تمہیں بیٹی دیتا ہوں اور وہ کہے گا کہ میں قبول کروں گا، تو اس لیے مضارع میں احتمال ہے جب تک اس سے حال مراد نہ لے. مضارع میں حال دونوں کر، اور حال مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ چاہیے ہوگا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ جی زوجتک کا ابنتی، میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، اور دوسرا کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کی. دوسری مثال کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے ازوجک کا ابنتی، میں اپنی بیٹی تمہیں دیتا ہوں، تیرے نکاح میں دیتا ہوں، اور وہ دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کی. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. سر اب یہاں پہ اگر یہ احتمال نہیں رہ گیا کہ یہاں پہ وہ ایجاب کرنے والے نے، آفر کرنے والے نے فیوچر کی بات نہ کی، نہیں اس نے آگے فوراً قبول کر لی نا، تو آپ اس کا انکار کر دیں. میں نے تو آگے کی بات کی تھی. ہاں، اگر وہ کہہ دے تو پھر نہیں ہوگا، لیکن وہ نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حال مراد لیا ہے، تو یہ قرینہ آ گیا نا، قرینہ آ گیا. تو اگر قرائن موجود ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. نیکسٹ کیا ہے، الصیغہ المعلقہ علی شرط. اگر کچھ صیغے ایسے ہیں کہ جو کہ شرط کے اوپر معلق ہو جائیں، یعنی کنڈیشنل ہو جائیں. مثال کے طور پہ اب یہ مثال ایز اٹ از تو اس کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی. ولی یہ کہتا ہے کسی لڑکے سے کہ اگر تمہیں نوکری مل گئی تو میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی. اب اس کو نوکری مل گئی تو نکاح ہو گیا؟ نہیں، ٹائم کا فرق آ گیا، ٹائم کا فرق آ گیا، یہ نکاح نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ ایسی شرط لگاتا ہے جو حال میں پوری ہو رہی ہے، ایک شرط وہ ہے جو مستقبل میں پوری ہوگی. اگر ایسی شرط لگاتا ہے جو حال میں پوری ہو رہی ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر تمہاری عمر 20 سال ہے، اگر تمہاری عمر 20 سال ہے تو میں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی، اور اس کی عمر 20 سال تھی، پھر ہوگی. یعنی شرط کا حال میں پورا ہونا ضروری ہے، پھر فوراً نکاح ہو جائے گا. سر یہاں پہ بھی احتمال نہیں آ گیا، کم از کم 20 سال کہہ رہا تھا یا 20 سال کہہ رہا تھا، مطلب اس کی 21 ہے، اگر اس کی 21 ہے اس کی مراد اب کم از کم 20 سال کی تھی. نہیں مراد چھوڑیں، وہ پھر خود ہی آپس میں مرادیں حل کرتے رہیں، وہ خود ہی اپنی مرادیں حل کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مراد اس طرح مطلب کون اس طرح کرتا ہے کہ شرط لگا رہے ہیں؟ یہ عرب بہت کرتے تھے، کلچر ہے نا. اب آپ کے یہاں نہیں ہے، اب آپ کے یہاں اور کلچر ہے، آپ کے یہاں اور مسائل ہیں. آپ کے یہاں کلمے پڑھواتے ہیں، وہ عربوں کو کہیں گے، وہ کہیں یار یہ پاگل لوگ ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. اب طلاق کے مسائل اٹھا کے دیکھیں گے، وہ جو فقہا کو واقعتاً پیش آتے تھے،
ٹھیک ہے. تو ان کے مسائل ایسے ہی تھے. وہ ایک نے کہا کہ جی اپنی بیوی کو اچھا، اس نے کھجور اٹھائی نا کھانے کے لیے، بیوی نے کھجور اٹھائی، انہوں نے کہا کھجور کھا لو پھر بھی طلاق، نہ کھاؤ پھر بھی طلاق ہے. اب وہ چلی گئی اپنے جو ہے وہ فقی کے پاس، بتائیں کیا کریں. اس نے کہا آدھی کھا کے پھینک دو، کوئی طلاق نہیں ہے. اس دور کے فقی بھی پھر ایسے تھے. تو آپ اگر کتاب و طلاق وغیرہ یہ دیکھیں نا، یہ سارے یہ ایکچوئل میں مسائل ہوتے تھے. مطلب پوری قوم کی ایک نفسیات ہوتی ہے نا، ہماری وہ نفسیات نہیں ہے. ایون کہ اب آپ دیکھیں سعودی عرب میں آپ لوگ جاتے ہیں، وہاں کا کھانا ہمیں پسند نہیں آتا. اب ان کے لیے وہ کھانے، وہ لذیذ کھانے، ہمارے وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو رسم و رواج اور ہوتے ہیں، کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، سوچیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہاں اب حق مہر دیکھیں، آسمانوں کو باتیں کر رہا ہوتا ہے وہاں جو حق مہر ہے سعودی عرب وغیرہ میں. یہاں ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں حق مہر کا، 32 روپے ہے شریعہ کا. تو ہر علاقے کا اپنا ایک مزاج ہے. اسی طرح اگر جو ہے وہ مطلب کسی نے کہا کہ جی لڑکی نے مثال کے طور پہ کہا کہ لڑکے نے اس کو آفر کی، لڑکے نے آفر کی کہ میں تمہیں نکاح کی آفر کرتا ہوں، اور لڑکی جواب میں کہتی ہے اچھا اگر میرے ابا جی راضی ہو گئے تو مجھے قبول ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس کے ابا جی راضی ہو گئے تو یہ نکاح ہو جائے گا. ٹائم کا ڈفرینس زیادہ نہیں ہے، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ ڈفرینس نہ ہو. سر ایک دوبارہ بتا دیں گے پلیز یہ بات. لڑکے نے جو ہے وہ لڑکی کو آفر کی نکاح کی. لڑکی نے کہا کہ میں، جیسے اب آپ بات کر رہے تھے نا گھر والوں سے پوچھوں گی، تو اگر میرے والدین جو ہے وہ راضی ہو گئے تو مجھے قبول ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے والد صاحب راضی ہو جاتے ہیں تو یہ نکاح ہو گیا. زیادہ ٹائم کا ڈفرینس نہ ہو. انہوں نے کہا وقال ابوہا فی المجلس. اب ساری بات ہے اس مجلس میں تو اس کے والد نہیں نہ ہوں گے. ہاں اگر خاندان میں نکاح ہو رہا ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ جی خاندان میں بیٹھے ہیں، بات چیت چل پڑی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنی کزن کو آفر کر دی، تو وہ وہاں چاچا تایا سارے بیٹھے تھے، تو وہ بول پڑا اس کا، وہ کہا ٹھیک ہے. لیکن اگر خاندان نہیں ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ فوراً ہونا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مجلس کی نہیں ہوگی، لیکن اس میں بھی اگر کوئی زیادہ ٹائم کا ڈفرینس نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. ہمارا جو فقہ ہے یہ سارا تقریباً عرب کلچر کے پس منظر میں ہی ہے. ظاہری بات ہے اس وقت مسائل پیش آ رہے تھے. یہاں کے مسائل کے متعلق ہمارا فقہ نہیں ہے. سر ایک یہاں ہم سوال نے ہے اگر سر. اپنا فقہ بنانا ہے. سر اس نے پوچھ لیا، ابو نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اب وہ تو اصل میں نکاح ہو گیا، لیکن وہ سمجھ رہا ابھی ہم نے پارٹی کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تب ہوگا نکاح. مولوی صاحب کو بلانا ہے. دیکھیں نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے بس. نکاح جو ہے وہ کوئی خطبہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. خطبہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ جی نکاح میں کوئی شرط ہے یا رکن ہے. ٹھیک ہے. نہ منگنی جو ہے وہ نکاح کے لیے ضروری ہے. نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے. اس میں جو یہ حق مہر کا ہے وہ طے کرنا پڑے گا نا. حق مہر، ہاں حق مہر تو ظاہری بات ہے طے کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر تو وہ اسی مجلس میں بعد میں طے کر لیں. ایجاب و قبول ہو گیا اس کے بعد حق مہر طے کر لیں کتنا حق مہر ہے. ٹھیک ہے. اور 2 گواہ بھی سر، گواہ. ہاں مجلس میں گواہ تو ہونے چاہیے. مجلس میں گواہ آٹومیٹیکلی وہ گواہ بن جائیں گے. ہاں جو بیٹھے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی گواہ بن جائیں. یہی بات بھی ٹھیک. سر اس میں حجاب تو لڑکا کروا رہا ہے، اس میں وہ الٹ نہیں ہو گیا کہ لڑکی کی طرف سے قبول ہو رہا ہے اور لڑکے کی طرف سے حجاب ہو رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبول ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں. اصل میں وہ تو مثال آ جاتی ہے نا بعض اوقات کتاب میں، تو چونکہ فقہا کا تو اختلاف ہے. ٹھیک ہے کہ ایجاب بعض کہتے ہیں دونوں طرف سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ انہوں نے مثال دے دی. تو آپ مثال ذرا کوئی دوسری لے لیں، آپ کوئی دوسری مثال لیں. اچھا اگر وہ سیغہ ایسا ہو کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح، جیسے وہ کہتا ہے جی تم سے کل کروں گا یا 1 مہینے کے بعد کروں گا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، اس سے نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی خلاصہ کلام یہی ہے کہ مستقبل کا سیغے ہوں تو اس سے نکاح نہیں ہوتا. چلیں جی نیکسٹ بس ایک ٹاپک پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. زواج المتع یعنی ٹمپریری نکاح جسے کہتے ہیں، عارضی نکاح. زواج متع کیا ہے کہ جیسے 1 دن کے لیے نکاح کرنا، 1 مہینے کے لیے نکاح کرنا، 1 ہفتے کے لیے نکاح کرنا. ٹھیک ہے. اس کی حرمت پہ امت کا کیا ہے
اتفاق ہے. اس کی حرمت پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امت کا اجماع ہے. اجماع والی بات بھی ہم آگے چل کے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. لیکن بہرحال حدیثیں ہیں جو اس کی حرمت کو بیان کرتی ہیں. ایک تو صبورہ جوہنی کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی اجازت دی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا. یعنی فتح مکہ کے موقع پہ پہلے اجازت دی پھر حرام قرار دے دیا. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام قرار دیا اور کیا کہا کہ اے لوگو میں نے تمہیں متع کی اجازت دے دی تھی لیکن اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ حرام قرار دے دیا. ٹھیک ہے. حضرت علی سے روایت ہے، وہ یہاں سے پھر لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اجماع ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں حضرت علی حجت ہیں. اہل سنت اہل تشیع کو یہ کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرجع ہیں. تو حضرت علی سے تو واضح طور پہ یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع کیا خیبر والے دن، اور گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا تھا خیبر والے دن. ٹھیک ہے. وہ پھر جو کہیں وہ آپ کسی کا منہ تو نہیں نہ بند کر سکتے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، ابھی تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. حضرت تیسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات تھوڑی سی نا قابل غور ہے. حضرت عمر نے اس کو حرام قرار دیا اپنے ایام خلافت میں جبکہ وہ ممبر پہ کھڑے تھے، اور صحابہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. دیکھیں واضح طور پہ صحیح مسلم میں صحیح روایتیں موجود ہیں بعض صحابہ سے، جیسے حضرت جابر سے، کہ ہم حضرت عمر کے دور تک متع کرتے رہے. جیسے وہ طلاق والا مسئلہ تھا نا، حضرت عمر کے دور تک چلتا رہا، متع کا مسئلہ بھی حضرت عمر کے دور تک چلتا رہا. بعض صحابہ متع کرتے رہے. اس کی تعویل یہ کی جاتی ہے اہل سنت کی طرف سے کہ ان کو نسخ کا علم نہیں ہوا، منسوخ ہو گیا تھا، ان کو نسخ کا علم نہیں تھا. حضرت عمر نے جب یہ اعلان کیا، جیسے طلاق کے مسئلے میں انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، یہاں پہ بھی انہوں نے سٹینڈ لیا. جب انہوں نے سٹینڈ لیا تو اس کے بعد پھر کسی نے نہیں کیا. پھر وہ ایک اسٹیٹ آرڈر کے طور پہ امپلیمنٹ ہو گیا. اب یوں سمجھے کہ لیجسلیشن ہوگی اس کی، یہ مراد ہے اس سے. امام خطابی یہ کہتے ہیں کہ تحریم متع جو ہے یہ اس پہ اجماع ہے سوائے شیعہ کے. شیعہ کی بھی ایک جماعت، سارے شیعہ قائل نہیں ہیں. اب جو یہ زیدی شیعہ ہیں یہ متع کے قائل نہیں ہیں، اثنا عشری قائل ہیں. تو سارے شیعہ جو سیکس ہیں، شیعہ میں بھی بہت سیکس ہیں، بہت ہیں. تو ان کے سارے سیکس جو ہے وہ قائل نہیں ہیں. بلکہ بہقی نے ایک روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق سے کہ ان سے متع کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو زنا ہی ہے. تو ان کے ائمہ سے بھی ایسی روایتیں منقول ہیں، لیکن وہ پھر اپنی وہ تعویل کرتے ہیں جی، وہ پھر اہل تشیع ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں یہ روایتیں ضعیف ہیں. آپ سمجھ لیں. تو اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں بھئی آپ بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ، آپ کے امام بھی ہمارے ساتھ ہی شامل ہیں متع کی حرمت میں. وہ یہ تعویل کر لیتے ہیں کہ جی یہ روایتیں ضعیف ہیں. اچھا وہ یہ بیان کرتے ہیں دیکھیں جی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صحیحین میں لکھا ہوا ہے کہ جی حضرت عمر کے دور تک متع ہوتا رہا. ٹھیک ہے. تو یہ تعویلیں کر لیتے ہیں کہ جی نسخ کا علم نہیں ہوا تھا. تو ہر ایک نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو اسٹرانگ کیا. سر ایک سوال جی سر، ویسے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اصول فقہ کا ٹاپک ہے، لیکن اگر تھوڑی سی روشنی آپ ڈال دیں، تھوڑی سی، کہ سر اجماع سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی اجماع امت، اجماع علماء ہم کہتے ہیں، اس میں اکثر چیزوں میں اہل تشیع الٹے چل رہے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں پھر بھی اجماع ہے. وہ پوچھتے ہیں پھر اہل تشیع نہیں مسلمان، اجماع کیسے ہو گیا؟ اجماع سے مراد جو ہے نا وہ ہمارے عام طور پہ اہل سنت کی جو کتابیں ہوتی ہیں تو اس سے مراد وہ اہل سنت کے علماء ہی لیتے ہیں، اور اہل تشیع بھی یہی کام کرتے ہیں. سر ایک دوسرے کو امت میں وہ سمجھ نہیں رہے، یعنی میرا سوال ہے. اصل میں مصادر کا اختلاف ہو گیا نا، مسئلہ یہ مصادر کا اختلاف، یہ بہت بڑا اختلاف ہے. ماخذ شریعت کا اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے.
اصولی اختلاف ہو گیا نا. ہمارے نزدیک سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر. ان کے سنت کیا ہے؟ 12 اماموں کا قول فعل تقریر. یہ سنت ہے. بہت بڑا اختلاف ہے، اور ہم اصول فقہ میں اس کو دیکھیں گے. اچھا یہ کہتے ہیں بعض صحابہ اور تابعین سے یہ بات مروی ہے کہ متع جو ہے وہ جائز ہے. حضرت عمر کے بعد جو ہے نا یہ اجماع ہو گیا. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. تاریخی طور پہ یہ بات بہرحال ماننی پڑتی ہے. اگر تو آپ باعث ہو جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، سیدھی سی بات ہے. ہمارے یہاں باعثنس بہت زیادہ ہے، لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے. تو ہم بس ایک چیز کو نا وہ دھکے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. جو چیز ثابت ہے بس اس کو ثابت مانو، جو نہیں ہے اس کو نہ مانو. لیکن یہ ایکسیپٹ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو صحیح روایتیں جو ملتی ہیں نا تو یہ کہنا مشکل ہے کہ حضرت عمر سے پہلے اجماع تھا. حضرت عمر سے پہلے نہیں تھا، حضرت عمر کے بعد یہ اجماع ہو گیا. یہ بات کہنا درست ہے. اس سے پہلے یہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں تھا، اختلاف تھا. اور عام طور پہ فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ جس جمہور کا موقف ہے کہ متع حرام ہے. بعض صحابہ اور تابعین جواز کے قائل ہیں، جواز کے فتوے دیتے ہیں. پھر ان میں سے ایک ایک صحابی کے بارے میں ڈھونڈ کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی کسی طرح رجوع کا قول نکال ہی لیں. وہ کہیں نکل بھی آتا ہے، کہیں نہیں بھی نکلتا. سیدھی سی بات ہے، نہیں نکلتا. آپ کو بہت تعویلیں کرنی پڑتی ہیں، کبھی سند ضعیف کرنی پڑتی ہے، کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے. آسان الفاظ میں آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ باعث نہیں ہیں تو یہ حضرت عمر کے دور تک مسئلہ اختلافی رہا ہے. اس کے بعد اس پہ اجماع ہوا ہے. ہاں اب اجماع ہے، اب آپ کہہ سکتے ہیں اجماع ہے. اس کے بعد سے اجماع چلا آ رہا ہے. ویسے جو صحابہ کرام میں جو ایک جماعت تھی بڑے لوگوں کی، ان کا کیا موقف تھا؟ نہیں بڑے لوگ تو اس کو حرام ہی سمجھتے تھے. حضرت عمر دیکھیں جیسے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر، طلحہ، زبیر، یہ لوگ حرام سمجھتے تھے. اب جیسے بڑے لوگوں میں ایک نام آتا ہے عبداللہ بن عباس کا کہ وہ اس کے جواز کے قائل تھے. ٹھیک ہے، اکثر آپ کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے جواز کے قائل تھے. بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ رجوع کر لیا تھا، لیکن یہ رجوع والا قول ضعیف ہے. رجوع نہیں انہوں نے کیا تھا، وہ قائل رہے، لیکن ان کا موقف سمجھنے میں ذرا غلطی ہوئی. جس کو لوگوں نے رجوع سمجھ لیا، کچھ نے رجوع سمجھ لیا یا انہوں نے رجوع بنا لیا، اور کچھ نے مطلب ان کا موقف صحیح نہیں سمجھا. وہ کیا تھا یہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ بیان کیا ہے کہ سعید بن جبیر نے اصل میں عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا حل تدری ما صنع تھا وبما افتیت. آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے فتوے کے کیا نتیجے نکل رہے ہیں. یہ جو آپ متع کو جائز قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں کہ اب حاجی جو ہے وہ حج کے مقام پہ شعر پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں یار، بیوی سے دور ہو تو کوئی حرج نہیں، ابن عباس کا فتویٰ تو ہے نا، متع کر لو. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اس پہ ابن عباس نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ان کی ہم عبارت دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ. واللہ ما بہذا افتیت، اللہ کی قسم میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا. ولا ھذا اردت، اور نہ میں نے اس کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے کیا ارادہ کیا تھا یا انہوں نے کیا بات کی تھی، یہ بہت ضروری ہے. ولا احللت الا مثل ما احل اللہ المیت والدم ولحم الخنزیر وما تحل الا للمستر وما هي الا كالمیت والدم ولحم الخنزیر. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے جو فتویٰ دیا تھا وہ میرا فتویٰ یہ تھا کہ یہ مستر کے لیے جائز ہے. مستر جیسے انہوں نے مثال دی نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، حرام جو ہے حرام ہے وہ حرام، لیکن مستر کے لیے وہ کیا ہو گیا، حلال ہو گیا. خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، لیکن مستر کے لیے کیا ہے، حلال ہو گیا، جان بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فتویٰ دیا تھا، یعنی میں بھی اس کو حرام ہی کہہ رہا ہوں، متع کو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی حرمت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں متع کو حلال نہیں کہہ رہا، میں صرف ایک بات اضافی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام حالت استرار میں حلال ہو جاتا ہے، جیسے خنزیر حلال ہو جاتا ہے. اصل میں تو پھر حرام ہی ہے نا، اصلاً ان کے نزدیک بھی حرام. استرار والا معاملہ ہے کس میں؟ یہ متع کے نکاح. اب ہاں اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ جی زنا سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں وہ مستر اس کو کہتے ہیں کہ جو زنا پہ مجبور ہو گیا، وہ حالات کے مطابق، اس دور کے حالات کے مطابق یہ بات. ابھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹھیک ہے، امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، امت نے ان کی رائے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن ان کا موقف کیا تھا یہ تو سمجھنا بنتا ہے. تو وہ یہ بھلے ہم یہ کہیں کہ جی غلط اجتہاد ہے، استدلال ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ حلال ہے، میں نے صرف یہ کہا کہ مستر کے لیے جائز ہے. وہ مستر سے کہہ رہے تھے جس کو زنا کا خوف ہے، جسے زنا کا اندیشہ ہے وہ متا کر لیتے. وہ متقل. لیکن جب یہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا، جب لوگوں نے انہیں کہا، ان کے شاگردوں نے، دیکھیں جی آپ کی فتویٰ کا لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں اور کثرت سے متا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ منع کرنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں فتویٰ نہیں کرتا. جی تو روایتوں میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ یہ 4 مقامات تھے، 4 مواقع پہ جو ہے یہ جو متا ہے یہ حلال ہوا اور پھر حرام ہوا. سب سے پہلے تو جو ہے نا خیبر کے موقع پہ یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متا سے منع کیا، ٹھیک ہے، خیبر کے موقع پہ. اور خیبر کب ہوا ہے؟ یہ کوئی 7 ہجری میں یا 6 یا 7 بہرحال جو بھی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ موقع تھا. اب اس کے بعد فتح مکہ کے بارے میں ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ جو ہے یہ حرام ہوا، یعنی پہلے اجازت دی، یعنی خیبر پہ منع کر دیا تھا، تو پھر فتح مکہ کے موقع پہ اجازت ہے، تو اجازت دے کے پھر منع کیا گیا. اس کے بعد تیسری جو روایتیں ملتی ہیں وہ ہے حنین کا موقع، مطلب فتح مکہ کے فوراً بعد جو اہل طائف کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، غزوہ اوتاس بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ اجازت دی، یعنی اب یہ تیسری مرتبہ ہو گیا. چوتھا پھر حجت الوداع. کچھ لوگوں نے تو اس کو ایک ہی کنسیڈر کیا، انہوں نے کہا جی فتح مکہ کے فوراً بعد چونکہ حنین ہو گئی تو یہ آپ اس کو ایک ہی کنسیڈر کریں. لیکن دیکھیں ممانعت آ گئی تھی فتح مکہ پہ، ٹھیک ہے، ممانعت آنے کے بعد پھر جب وہاں گئے تو پھر اجازت ہوئی ہے، اور پھر وہ ایک علیحدہ موقع ہے. اجازت کی بھی اور روایتیں ہیں. چوتھی جو ہے نا، چوتھی جو چیز تھی وہ حجت الوداع. حجت الوداع کے موقع پہ پھر ہمیں ملتا ہے کہ اجازت آئی اور پھر منع کر دیا گیا. یعنی حضرت ابن عباس نے یہ اور کیا کہ وہ جنگی حالات میں اجازت مل رہی ہے، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ تو یہ جو بار بار اجازت تھی، بار بار اس کی حلت و حرمت تھی، یعنی 4 مرتبہ اس کی اباحت جواز اور 4 مرتبہ اس کی حرمت آئی. تو اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ استدلال بنا کہ یہ بار بار کی تحلیل اور تحریم سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سچویشنل تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وقتی اور عارضی طور پہ سچویشن کے ساتھ خاص کرتے ہوئے اس کو حلال قرار دے رہے تھے. جیسے انہوں نے کہا کہ جی مستر کے لیے یہ حلال ہو رہا تھا، چونکہ حالت جنگ میں وہ اپنے گھر بار سے دور ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، ٹھیک ہے. تو اب حالت جنگ میں جو مجاہدین ہیں سفر میں ہیں، تو اب وہ کیا کریں؟ شادیاں تو وہاں کرنے سے رہے، اور یہاں کوئی اپنے مقصد سے آئے بھی نہیں ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے متا کی رخصت دے رہے ہیں. تو اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ استدلال کیا تھا کہ یہ مستر کے لیے جائز ہے. جیسے کوئی مسافر ہے، گھر سے دور ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا فتویٰ اصل میں یہ تھا، لیکن امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہاں پہ انہوں نے امام شافعی کے حوالے سے یہ بات کی کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی مرتبہ حلال و حرام کیا اس سوائے متا کے، کہ اللہ نے پہلے اسے حلال کیا، ثم حرم، اور پھر حرام کیا، ثم احل، پھر اللہ نے حلال کیا، پھر اس کو حرام کیا. مطلب مختلف انٹرپریٹیشن ہے. امام شافعی تو اس طرف چلے گئے کہ یہ حلال حرام ہوتا رہا، حلال ہوا پھر حرام ہوا، پھر حلال ہوا پھر حرام ہوا، پھر حلال ہوا پھر حرام ہوا، پھر حلال ہوا، پھر آخر میں حرام ہو گیا، بس اب حرام ہی ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو انٹرپریٹیشن یہ ہو گئی. دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہوئی کہ نہیں، اصل میں یہ حرام ہی ہے، یہ حلال حرام نہیں ہوتا رہا. یہ ابن عباس کی انٹرپریٹیشن تھی، اصل میں یہ حرام ہی ہے. بیسیکلی یہ مستر کے لیے رخصت تھی، جیسے مختلف محرمات سے، حرام امور سے مستر کے لیے کیا ہوتی ہے؟ رخصت ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ رخصت تھی، اصل میں یہ حلت نہیں ہو رہی تھی.
حلت نہیں ہو رہی تھی، یہ اصل میں رخصتیں نکالی جا رہی تھی. تو آج بھی اگر مستر ہوگا تو اس کے لیے رخصت نکالی جائے گی. یہ دوسری انٹرپریٹیشن ہوئی. اور تیسری انٹرپریٹیشن کچھ لوگوں نے یہ بھی کی، لیکن وہ زیادہ مطلب محسوس ہوتا ہے کہ وہ دل کو نہیں لگتی. انہوں نے کہا جی اس میں تقدیم و تاخیر ہے. ٹھیک ہے، تقدیم و تاخیر کیا ہے کہ پہلی روایتوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یعنی خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ متع سے منع کیا. ٹھیک ہے، خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب یہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ جی کب تک منع ہے، بس صرف منع کر دیا. تو وہ جو مستقل ممانعت ہے نا وہ آخر میں جا کے آئی. تو انہوں نے اس طرح سے تعویل کر لی. خیر بہرحال مختلف قسم کی تعویلات ہیں. یہ بات البتہ صحیح مسلم کی روایت میں بھی حضرت جابر سے ہے کہ جی ہم متع جو ہے وہ عورتوں سے کرتے رہے حضرت عمر کے زمانے تک. بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی کہا جاتا تھا کہ جب حضرت عمر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے منع کیا تو اس وقت آپ کیوں نہیں بولے کہ مستر کے لیے جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر کے سامنے پھر کون بول سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خاموش ہوئے لیکن انہوں نے اپنی رائے دل سے نہیں چھوڑی تھی. اس پہ قائم نہیں تھے. ہاں، اس میں وہ بعد میں جو ہے وہ یعنی سکوت انہوں نے اختیار کر دیا، فتویٰ نہیں دیتے تھے. پھر مطلب آپ کہہ لیں بڑے کا احترام کر لیں یا جو بھی کہہ لیں بعض اوقات کہ چلیں اب ساروں نے ایک بات کہہ دی تو اب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ قائل رہے ہیں اس کے حالت اضطرار میں، لیکن شیعوں کا موقف بالکل علیحدہ ہے. انہوں نے اس کو رخصت نہیں بنایا، انہوں نے اس کو ایک عمومی حکم بنا دیا. وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ نہیں ہے. تو آپ اہل تشیع کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم دیکھیں اگر روایتوں سے کوئی استدلال بنتا بھی ہے تو وہ حالت اضطرار میں بنتا ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو عمومی طور پہ جاری کر دیں. تو اہل سنت کے ہاں تو یہ ویسے ہی کیا ہے، اس پہ اجماع ہو چکا ہے. تو یہ منع ہے. ایک مسئلہ اور ہے اس میں، وہ مسئلہ یہ ہے اگر تو آپ روایتیں دیکھیں نا تو روایتوں سے اس کی حرمت نکالنا بہت مشکل کام ہے. متع کی حرمت روایتوں سے نکالنا اگر آپ ان بائسڈ ہو کے ریسرچ کریں تو بہت مشکل کام ہے، آپ نہیں نکال سکتے. ہاں آپ کو وہاں پھر تعویلات کرنی پڑتی ہیں، تعویلات کوئی نہ کوئی کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ نے اب ایک موقف بنا لیا نا تو اب آپ تعویل کر کے اس کو اس طرف لے کے جائیں گے. ایک چیز سے اس کی حرمت نکلتی ہے وہ اجماع. اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت عمر کے دور کے بعد یہ کنسنسس ہو گیا، یہ اجماع ہو گیا. چونکہ ہمارے نزدیک جو ہے قرآن بھی حجت ہے، بائنڈنگ ہے، سنت بھی بائنڈنگ ہے، اور اجماع بھی ہمارے نزدیک بائنڈنگ ہے، لازم ہے، حجت ہے. تو اب ہمارے ہاں عام طور پہ موقف یہ ہے کہ روایتوں کی وجہ سے اس کی حرمت ہے. اس کی حرمت کیا ہے؟ روایتوں کی وجہ سے. لیکن روایتوں میں اتنی دفعہ حلال حرام ہوا ہے کہ وہ بات اس کے بعد نہ بنتی نہیں ہے پھر کہ 4 دفعہ اتنا ہو گیا. اب اس روایت کو آپ کیا دلیل بنائیں؟ آپ حجت الوداع والی روایت بھی لے لیں، حضرت جابر کی روایت کا کیا کریں گے آپ کہ حضرت عمر کے دور تک ہم کرتے رہے؟ تو وہ تو حجت الوداع کے بعد بھی اب دیکھیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کو بھی وہ روایتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں. وہ صحابہ میں سے بعض لوگ اس طرف جا رہے تھے کہ اصل میں یہ سچویشنل مسئلہ ہے. تو روایتوں سے مسئلہ اگر حل ہوتا تو وہ سب سے پہلے صحابہ کو حل ہوتا. ٹھیک ہے کچھ صحابہ اس میں سخت تھے، میجورٹی آف صحابہ نے یہی سمجھا ہے کہ یہ حرام ہے، قیامت تک حرام ہے. اچھا ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوا، وہ جو قیامت تک حرام کے الفاظ ہیں نا، یہ جو اوپر آیا وہ فتح مکہ والا ہے، اور حجت الوداع پہ پھر جو ہے وہ اس کی حلت کا جو ہے وہ روایتیں مل جاتی ہیں. اچھا وہ پھر کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں وہ حجت الوداع والی روایتوں کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں راوی کو وہم ہو گیا، حجت الوداع پہ ہوا ہی نہیں، اجازت ہی نہیں ملی. لیکن وہ روایتیں ایک میجورٹی کے نزدیک صحیح بھی ہیں. تو جب وہ روایتیں آپ صحیح مان لیتے ہیں تو پھر اس لفظ کا معنی نہیں بنتا قیامت تک حرام ہے. قیامت تک حرام ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں راوی کو وہم ہوا ہے. یا عبداللہ ابن عباس کی توجیہ لے لیں تو پھر قیامت تک حرام ہے کا لفظ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اصل اس کی حرمت ہی ہے کہ خنزیر قیامت تک حرام ہے لیکن مستر کے لیے جائز ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مختلف تعویلات ہیں. اس میں ایک چیز ہے، مطلب کنکلوڈ اگر ہم کریں تو وہ ہم کیسے کریں گے کہ متع حرام ہے، حرام ہے، ہاں اس کی حرمت جو ہے
عام طور پہ موقف یہ ہے کہ روایتوں کے سبب سے ہے. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، روایتوں کے سبب سے نہیں ہے. روایتوں میں آپ جائیں گے تو اختلاف ہے، اور وہ اختلاف حل کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی تعویل کرنی، کوئی روایت ضعیف بنانی پڑتی ہے، یا کوئی اس کی ایسی تعویل کرنی پڑتی ہے جو دل کو نہیں ٹھکتی. زیادہ بہتر موقف مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجماع کی وجہ سے حرام ہوا ہے، یعنی اس کی حرمت کی دلیل اجماع ہے، اور حضرت عمر کے دور کے بعد سے آپ امت کا اس پہ اتفاق ہے. آج آپ کو کوئی ملتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ملتا، سارے اس کی حرمت کے اوپر متفق ہیں، تو بس ٹھیک ہے. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی حرمت کی دلیل روایتیں یا اجماع ہے، جب آپ اس کو حرام کہہ رہے ہیں. اب یہ بات میں نے کہیں پہ لکھ دی، اور ایک مولوی صاحب نے میرے خلاف جمعہ پڑھا دیا، کسی نے یوٹیوب پہ جو ہے وہ ویڈیو چڑھا دی کہ یہ تو متع کو جائز کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو متع حرام ہے، حالانکہ اس میں نے لکھا تھا، 3 مرتبہ لکھا تھا کہ متع حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، اب لیکن وہ نہیں، ایک موٹا دماغ ہے ہمارے ہاں لوگوں کا. لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دین کو سمجھے آپ بھی اس طرح سے سمجھیں. بھائی ہمیں اس طرح سے نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم کیسے سمجھیں؟ سر یہاں پھر وہی سوال ہے، اجماع سمجھ آ رہا ہے کیا اجماع نہیں سمجھ آ رہا ہے. اہل سنت مراد لے رہے نا اجماع. اجماع سے مراد یہ ہے کہ علماء کا کنسنسس ہو گیا، جیسے صحابہ کا اتفاق ہو گیا. آپ یوں سمجھ، اجماع سے مراد صحابہ کا اجماع ہو گیا. بس چھوڑیں آپ فرقوں کو. حضرت عمر کے دور کے بعد سے اجماع ہو گیا، بس ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی صحابی سے نہیں ملتا. صحابی سے نہیں ملتا، خاموش ہو گئے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اپنے دل میں رکھی بات. ٹھیک ہے، تو پھر نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا. ہاں وہ پھر فتویٰ نہیں دیتے تھے. اگر سر آج کوئی فار ایگزامپل 2-4 علماء کہتے ہیں کہ متع جائز ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ اجماع کے خلاف ہے؟ ہاں ہم یہ کہیں گے، اگر 2-4 لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی متع جائز ہے، تو ہم کہیں گے یہ اجماع کے خلاف جا رہے ہیں، اور یہ ان کی بات جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، ان کی بات غلط ہے. دیکھیے اجماع حجت ہے. اجماع مطلب اس سے اجماع کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ بھی تو اسکالرز ہیں. اسکالر سے مراد مجتہد. ٹھیک ہے، ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ امت تقسیم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ یہ مسئلہ ہمارے ہم اجماع میں پڑھیں گے کہ اجماع اگر کسی مسئلے پر ہو جائے، کسی مسئلے پہ اگر اجماع ہو جائے، بعد میں خود علماء اس اجماع کو توڑ دیں، علماء توڑ دیں، یعنی سپلٹ ہو جائیں 2 فرقوں میں، تو کیا اس سے اختلاف جائز ہے؟ ظاہری بات ہے جب انہوں نے خود اختلاف کر لیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اہل سنت کے علماء میں یہ اختلاف ہو جائے کہ جائز ہے یا غلط ہے، تو پھر وہ جو ہے پھر آپ کسی رائے کی طرف جا سکتے ہو، لیکن جب تک ان میں کنسنسس ہے پھر آپ کسی رائے کی طرف نہیں جا سکتے. اس کو کہتے ہیں خرق اجماع. ایک ہے اجماع کا انعقاد اور ایک ہے اجماع کا ختم ہو جانا. تو بعض مسائل میں اجماع ہوتا ہے، اور بعد میں یہ ہے کہ بعض مسائل میں اجماع ختم بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے. ابھی تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ 12 صدیوں میں کوئی یہ اس اجماع کو کوئی فرق پڑا ہو. متع کی حرمت پہ جو اجماع ہے وہ چلا آ رہا ہے. ہاں سر اس کے آپ جو کانسیکوینس بھی دیکھیں نا، تو اس سے بھی صاف نظر آتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک لگتی نہیں ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اہل تشیع یعنی امامیہ کے ہاں اس کا جواز ہے. تو اس کے ہاں کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ صیغہ جو ہے، اس کا صیغہ کیا ہے؟ وہی جو نکاح کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتابیہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی ان کے نزدیک کسی مسلمان عورت سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی نکاح متع. ٹھیک ہے، ہاں اہل کتاب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہے کہ اس میں حق مہر ہونا چاہیے، بھلے مٹھی بھر جو ہے وہ گندم ہی کیوں نہ ہو، حق مہر لازماً ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور چوتھی چیز انہوں نے کہی ہے کہ اس میں مدت مقرر ہو، کیونکہ یہ نکاح متع ہے نا، تو اس میں مدت تو ویسی شرط ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مدت مقرر ہو. 4 چیزیں ہیں، حق مہر ہے، صیغہ ہے، صیغہ نکاح ہے، زوجہ بھی ہو، بیوی بھی ہو، ظاہری بات ہے، اور چوتھا کیا ہے؟ اجل، مدت. سر اس میں اولاد اگر ہو جائے جی ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، اولاد اس کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوگی. ٹھیک ہے، ذمہ داری بھی. لا يقع بالمتع طلاق ولا لعان، طلاق نہیں ہوگی متع میں. متع میں کیوں طلاق ہوگی؟ ظاہری بات ہے وہ تو عارضی نکاح ہے، خود ہی کانٹریکٹ ہے، ختم ہو جائے گا وقت کے ساتھ، اس میں طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا یثبت بھی میراث بین الزوجین، زوجین میں میراث ثابت نہیں ہوگی، اولاد کی ہوگی. اما الولد فإنه يرثهما، اولاد جو ہے وہ وارث بنے گی. ٹھیک ہے،
تنقضی عدتها اذا انقضى اجلها بحیضتین، 2 حیض اس کی عدت ہوگی، ٹھیک ہے، 2 حیض اس کی عدت ہوگی. سر اس میں وہ ولی اور گواہ والی شرط نہیں ہے؟ جی ولی اور گواہ والی نہیں نہیں، وہ گواہان کی شرط بھی وہ لگاتے ہیں، ہاں گواہان کی شرط بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گواہان کی شرط اچھا، بھی. اس میں لان والا معاملہ ہو سکتا ہے جو لیان نہیں، لیان کہتے ہیں نہیں ہو سکتا نا، لیان نہیں ہو سکتا، وہ وقتی نکاح خود ہی ختم ہو جائے گا، یعنی وقتی نکاح ہے نا تو ختم ہو جائے گا. تو اس میں امام شوکانی کی ایک تحقیق انہوں نے نقل کی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بعض صحابہ نے اگرچہ مخالفت کی ہے اس کی، یعنی وہ متع کے جواز کے قائل تھے، لیکن وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جمہور صحابہ جو ہے نا متع کو حرام سمجھتے تھے، تو ہمارے لیے جمہور صحابہ جو ہے وہ حجت ہے. اس میں ایک روایت یہ لے کے آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متع کی اجازت دی 3 مرتبہ. اب یہاں 3 مرتبہ آ گیا، سلاسن 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے. تو اللہ کی قسم اگر کسی نے متع کیا اور وہ شادی شدہ ہوا تو میں اس کو رجم کر دوں گا. تو صحابہ کرام سخت بھی تھے، بالکل واضح تھے، کچھ جو کلیئر تھے وہ بالکل کلیئر تھے کہ متع کرو گے تو رجم کریں گے، ہم تو حد بھی نافذ کریں گے. اس کو وہ زنا شمار کرتے تھے. لیکن ساتھ میں یہ جو بات آ رہی ہے 3 دفعہ حلال 3 دفعہ حرام، ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ متع کا جو حکم تھا اس کو ختم کر دیا کس نے؟ طلاق نے، عدت نے اور وراثت کے احکامات نے. کیونکہ متع میں تو یہ چیزیں نہیں نہ ہوتی، نہ طلاق ہے، نہ عدت ہے، نہ وراثت ہے. تو طلاق اور عدت کے احکامات پھر کس لیے آئے ہیں؟ ساری بات ہے یہ اس نکاح کے لیے آئے ہیں. سر یہ جو پیچھے ہم نے 2 حیض والی عدت پڑھی ہے خود انہوں نے نکال لی تھی 2 حیض عدت، یا احادیث میں سے یہ اخذ کی گئی تھی عدت؟ نہیں، وہ ان کے یہاں دیکھیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے نا، شیعہ کے مصادر ہی علیحدہ ہے. یہ ایک علیحدہ ہاں وہی نا، شیعہ کے مصادر ہی علیحدہ ہے نا، ان کی حدیث کی کتاب ہی اپنی ہے، ان کا حدیث کی ڈیفینیشن ہی اپنی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ان کے ہاں امام کا قول بھی حدیث ہے نا، ہمارے نزدیک وہ امام کا فتویٰ ہے، ان کے نزدیک وہ حدیث ہے. اچھا، اگر ان امام کا قول تو وہ ان کے جو بانی امام ہیں وہ تو حضرت علی ہیں، تو ان کی حدیث تو آئی ہے متع کے خلاف. وہ اس کی تعویل کرتے ہیں نا کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گھڑ لی ہیں سنیوں نے. چلیں جی نیکسٹ، اس میں آخری موقف کیا ہے؟ العقد علی المرأة وفی نیت الزوج طلاق ہوا. عورت سے نکاح کر رہا ہے طلاق کی نیت سے. اس پہ یہ تو کہتے ہیں جی فقہا کا اتفاق ہے کہ ایسا نکاح جائز ہے. ہاں ہاں سارا کچھ ہوگا. آپ سمجھیں نہ سمجھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا فقہا کا اتفاق ہے تو آپ بھی وہی رائے رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس نیت سے اس نے جو ہے وہ نکاح کیا ہے کہ میں اس کو بعد میں طلاق دے دوں گا، تو یہ نکاح موقت نہیں ہے. نکاح موقت وہ ہے کہ جس میں لفظاً یہ شرط عائد کرے، لفظوں میں یہ شرط موجود ہو، لفظوں میں یہ شرط موجود ہو کہ یہ اتنی مدت کے لیے نکاح ہے. اگر لفظوں میں یہ موجود نہیں، اس کی نیت ہے، نیت کل کو بدل جائے، نیت کا کیا ہے؟ مطلب وہ اس کو یوں استدلال کرتے ہیں نا کہ جیسے عام طور پہ جیسے شوہروں کا معاملہ ہوتا ہے، بیوی پہ غصہ آتا ہے، دن میں 4 مرتبہ طلاق کی سوچتا ہے، لیکن دیتا تھوڑی ہے. تو سوچ کی کیا بات ہے؟ سوچ تو انسان کو آتی رہتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اپنی سوچ پہ عمل کرے. مطلب انہوں نے کیا استدلال کیا، آپ اختلاف کریں ضرور کریں، ہم تو بات ان کی سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ کہاں سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، کہاں سے سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیت جو ہے ضروری نہیں کہ انسان اس پہ عمل کرے، انسان دن میں 10 نیتیں کر کے توڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس نے طلاق کی نیت سے نکاح کر لیا تو ضروری ہے کہ وہ طلاق ہی دے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. بہت سے لوگ حلالے کا نکاح کر لیتے ہیں لیکن بعد میں رکھ بھی لیتے ہیں، طلاق نہیں دیتے، ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ حلالے کا جو ہے وہ آگے تذکرہ آئے گا کہ وہ حلالہ یا حرامہ ہے. خیر بار ابھی تو ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان اپنی نیت کے خلاف چلا جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اپنی نیت کو فالو کرے.
انسان اس کے خلاف بھی چلا جاتا ہے. تو اس لیے نیت کبھی بھی قائم مقام نہیں ہو سکتی ظاہری لفظ کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. اگر تو ریٹن فارم میں ہو تو پھر بھی دیکھیں ریٹن فارم میں تو ظاہری بات ہے وہ تو ظاہر ہو گیا نا. اگر آپ نے کنڈیشن لگا دی شرط بنا دیا اس کو تو وہ نکاح موقت ہو گیا. مثال کے طور آپ کہتے ہیں 4 ماہ بعد میں اسے طلاق دے دوں گا. اگر آپ اس کو ریٹن میں لے آئے 4 سال بعد اس کو طلاق دے دوں گا تو یہ تو نکاح موقت ہو گیا, یہ تو نکاح متع ہو گیا اور نکاح متع حرام ہے. ٹھیک ہے. اس نے اپنے دل میں یہ بات رکھی ہے. اچھا یہ مسئلہ کب پیش آیا؟ جب عربوں میں سے نوجوان یورپ میں گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اب گریجویشن 4 سال کی ہوتی تھی یا ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے گئے 5 سال کے لیے گئے. وہاں مسئلہ یہ پیش آیا کہ اب انہوں نے تعلیم حاصل کر کے واپس تو اپنے ملک جانا ہے. تو اب یہاں 4-5 سال گزارنا آسان تو نہیں ہے جہاں کا ماحول یہ سارا کچھ. اب وہاں کی لڑکی وہاں سے شادی کر لیں گے لیکن ان کو بھی پتہ ہے یہ وہاں جا کے ایڈجسٹ نہیں ہوگی. یو کے کی لڑکی آپ پاکستان میں لا کے کہاں ایڈجسٹ کریں گے؟ نہیں ہوتی. لے بھی آئیں گے تو وہ ظاہری بات ہے یہاں کا ماحول ہی نہیں ہے, وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی نہیں ہے, تو وہ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی. تو اب یہ ایک مسئلہ تھا, کلچر کا بہت فرق ہے, سارا کچھ بہت ڈفرینس ہے. تو اب انہوں نے اپنی ضرورت بھی پوری کرنی تھی. تو اب انہیں یہ لگتا تھا کہ بھائی 4 سال بعد ہوگا نہیں کہ جی یہ وہاں چلی جائے گی یا میں یہاں رہ جاؤں گا, لیکن اب اپنی ضرورت بھی پوری کرنی ہے تو کیا نکاح کر لے. اس کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں اگر ذہن میں یہ بات ہے تو نکاح کر لے. 4 سال میں بچے ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کر لے, یہ وہاں ٹک جائے, اس کو ویزا مل جائے, اس کی وہاں سیٹلمنٹ ہو جائے, دل لگ جائے, جاب مل جائے اور ہو جاتا ہے. یا یہ ہے کہ یہ اس کو لے کے یہاں آ جائے اور یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ یہاں آ کے ٹک جائے. پاسبلٹی کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. باقی آپ ظاہر کے اعتبار سے کہتے ہو کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ اس دور کا نہیں تھا, یہ اس دور کا ہے. یہ اس دور کا ہے, لیکن یہاں پہ بھی اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے چھوڑنا پڑے گا. تو یہاں پہ پھر سعودی علماء نے فتاویٰ دیے کہ جیسے شیخ بن باز رحمہ اللہ وغیرہ نے کہ ہاں نکاح جائز ہے, ایسا نکاح جائز ہے. سر اگر وہ وہ لڑکی کو بتائے گا, لڑکی کو تو نہیں بتاؤ گا. لڑکی کو نہیں بتائے گا. ہاں یہ بات ہے کہ وہ لڑکی کو نہیں بتائے گا, اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ دھوکہ ہے. ایسا اگر بتا دیا تو پھر متع میں آ گیا. ہاں اگر بتا دیا تو پھر وہ متع میں آ گیا. یہ بات بھی ٹھیک ہے, اگر بتا دیا تو پھر تو لفظوں میں آ گیا نا, پھر تو متع ہو گیا. تو لیکن اگر لڑکی کو نہیں بتاتا تو پھر چیٹنگ میں آتا ہے. تو وہ جو منع کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ چیٹنگ ہے. دوسرے کہتے ہیں بھائی چیٹنگ نہیں ہے. چیٹنگ اس لیے نہیں ہے کہ نیت بدل جاتی ہے انسان کی, اکثر بدل جاتی ہے. لیکن ہے وہ نیت نہ بدلی تو لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اکثر بدل ہی جاتی ہے. تو امام اوزائی نے یہ بات کہی ہے, امام اوزائی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ زواج متعی ہے, طلاق کی نیت سے جو ہے یہ زواج متعی ہے. تو پرانے لوگوں میں بھی کچھ لوگ اس کے خلاف رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن عام طور پہ فقہا جو ہے وہ اس کو جائز کہتے ہیں. اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ آپ کی رائے یہ سب سے بہتر رائے ہوتی ہے. اللہ بہتر. سر اس کو بھی مضطر میں لے لیتے ہیں کہ اگر وہ رک سکتا ہے تو رک جائے, ورنہ زنا سے تو بہتر ہی. جس کا مسئلہ ہے دیکھیں بہرحال وہ اپنی رائے بنائے, ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے, ہم کیوں اپنی رائے بنائیں. سیدھی سی ہر مسئلے میں ضرور ہے ہم کوئی رائے رکھیں, ضروری تو نہیں. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.